یہ کہانی ایک ایسے جنگل کی ہے جس میں سب پرندے اور جانور ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ہاتھی جنگل کا راجا تھا اور طوطے اس کے وزیر تھے۔ اسی جنگل میں ایک بھالو بھی رہتا تھا۔ اس نے شہد کی مکھیوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کا شہد بیچ کر رنگ برنگے پھولوں کا پتہ لگائے گا تاکہ مکھیاں جلد پھولوں تک پہنچ سکیں۔ یہ بات رانی مکھی کو تو بہت ہی پسند آئی۔ بس پھر کیا تھا، جنگل میں مسٹر بھالو کی شہد کی دکان کا افتتاح ہو گیا۔ بھالو بھیا، مجھے 2 کٹوری شہد چاہیے۔ ببلی بندریا نے بھالو کو 10 پھولوں کی جگہ کا بتایا تو بھالو نے اسے فوراً شہد دے دیا اور ببلی کے جانے کے بعد ہاتھوں پہ لگے شہد کو بھی چاٹ لیا اور ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد لالی لومڑی آئی اور کہا، بھالو چاچا، کچھ شہد ادھار ملے گا، آج مجھے کوئی بھی پھول نہیں ملا۔ بھالو کو اس پہ ترس آ گیا تو اس نے اسے کچھ شہد دے دیا اور لالی لومڑی کے جانے کے بعد پھر ہاتھوں کو چاٹنے لگا۔ شام ہوئی تو بھالو نے دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ صبح دوبارہ دکان میں گیا تو شہد کے 2 مرتبان حالی تھے جبکہ اس نے بس 1 مرتبان بیچا تھا۔ اس بات کو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اگلے دن پھر کچھ مرتبان حالی تھے۔ بھالو کو لالی لومڑی پہ شک تھا کیونکہ وہی اس سے ادھار لینے آئی تھی۔ اس نے شور مچا دیا کہ شہد چوری ہو گیا۔ یہ بات طوطے نے سارے جنگل میں پھیلا دی۔ جنگل میں شہد چوری ہونا حیرانگی کی بات ہے۔ آخر ایسا کون ہے جو جنگل کا ماحول خراب کر رہا ہے؟ ہاتھی راجا کو غصہ آ گیا۔ اس نے سبز چڑیوں کی خفیہ فوج کو بھالو کی دکان کی نگرانی پر لگا دیا۔ شام کو بھالو نے دکان بند کی تو سبز چڑیاں درختوں کے پتوں میں چھپ کر چور کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو کوئی دکان کی جانب آتا دکھائی دیا تو ایک سبز چڑیا ہاتھی راجا کو بلانے چلی گئی۔ ہاتھی راجا نے آ کر چور کو پکڑ لیا، لیکن وہ ایسا انوکھا چور تھا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاتھی نے اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اصل میں بھالو خود ہی چور تھا، کیونکہ وہ نیند میں آتا اور آ کر خود ہی اپنا شہد کھا جاتا۔ چور کے پکڑے جانے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تو سارے جانور دبی دبی ہنسی سے چور کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں لالی پر شک کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سب جانور اور بھی زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تاکہ کوئی بھی بھوکا ہی نہ رہے۔ اس طرح سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے بھی سیکھا کہ مل جل کر اتفاق سے رہے تو سبھی کا فائدہ ہے۔